بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ یوم عاشوراء میں کرنے کے کام۔ احادیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف دو چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ سلسلے میں روایت گزر چکی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بت و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود اور نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعض رسمیں اور بدعتیں جو کہ یوم عاشوراء کو آج کل کے معاشرے میں منائی جاتی ہے، اوپر کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص اور خاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینہ کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان الخفیز، اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند حرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال اور عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے احتراز کرے۔ ذیل میں مختصر انداز میں اس ماہ کی چند بدعات اور رسومات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت۔ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کے مجلسوں میں اور اس طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ نمبر 1 گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ نمبر 2 دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اس طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ کرنا یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نمبر 3 تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کے ان مجلسوں میں اور جلوس سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ یوم عاشوراء کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں، مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے، اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدیہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس دن کھچڑا پکانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔
اہل بیت سے الفت اور محبت رکھنے والوں کو اس میں بد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں، راستوں اور چراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو پانی یا شربت پلاتے ہیں، تو اگرچہ پانی پلانا باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے، لیکن یہ عمل بھی مندرجہ بالا پابندیوں کی وجہ سے بدعت اور قابل ترک ہے۔ مٹھائی تقسیم کرنا، بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ 10 محرم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لا کر یا گھر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ امر بھی معصیت اور خلاف شریعت ہے۔ عید کی طرح زینت کرنا، بعض حضرات یوم عاشوراء میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں، مگر جواز پر دلالت کرنے والے تمام احادیث موضوع ہیں۔ محرم میں نکاح کرنا، اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم اور محترم ہے یا منحوس ہے۔ شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے اس کی یہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوس چیز ہے، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام، شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف سنیوں کے نزدیک یہ مہینہ معظم اور محترم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی پرعظمت اور مقدس کے ہیں، جیسا کہ بالتفصیل مضمون کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ نکاح وغیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھنا شیعہ ذہنیت ہے، جس سے پرہیز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت